السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت السامعین ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا رات کو کپڑے اتار کر سو سکتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے رات کو بنایا تمہارے آرام کرنے کے لیے، اور دن کو بنایا تمہارے روزگار کو کمانے کے لیے۔ یعنی دن کو انسان روزی کماتا ہے، روزگار اکٹھا کرتا ہے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، جو کہ انسان کے ذمہ بھی ہے، انسان کو کرنا بھی چاہیے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے رات دی ہے انسان کو آرام کرنے کے لیے، کہ رات ہو تو انسان کو آرام کرنا چاہیے۔ پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد جاگا نہیں کرتے تھے، فوراً سو جایا کرتے تھے۔ اکثریت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کام اور طریقہ ہوتا تھا۔ لیکن ایک بات تو یہ ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ ہمارے ہاں یہ کس طرح سے رواج ہے کہ ہم دن کو سورج چڑھے تک سوئے رہتے ہیں اور راتوں کو ہم جاگتے رہتے ہیں۔ لیٹ نائٹ جو ہے ہمارے ہاں سونے کا اور آرام کرنے کا ایک طریقہ بن چکا ہے۔ لیکن چلو جس وقت بھی ہم سوئیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پیارے پیغمبر کا جو طریقہ اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو بنانا چاہیے۔ اب سونے کے لیے بھی آقا علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہی ہمیں سونا چاہیے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ بستر پہ لیٹے اپنے بستر کو 3 دفعہ جھاڑ لیں اور دعا سونے کی جو ہے اللہم باسمک اموت و احیا جو ہے وہ پڑھ کر دعا جو ہے وہ سونا چاہیے، قبلے کی طرف منہ کر لیں۔ اور رہی بات یہ کہ انسان بعض دفعہ ایسے بھی اپنے ماحول بنا لیتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مکمل طور پر اپنے کپڑے اتار کر جو ہے وہ سونے کا ارادہ کرتا ہے یا سونے کی خواہش کرتا ہے۔ یاد رکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول فرماتے ہیں کہ جب آپ غسل کیا کرتے تھے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب غسل کیا کرتے تھے تو وہ غسل کے دوران بھی اپنے ازار بند کو نہیں اتارتے تھے، یعنی اپنے ازار بند کو باندھے رکھتے، ازار بند کو پہن کر ہی غسل کرتے تھے، حالانکہ غسل وہ تنہائی کے اندر کیا کرتے تھے۔ تو مرد کی جو شرمگاہ ہے، مرد کے لیے جو لباس ہے وہ اس کی ناف سے لے کر اس کے گھٹنوں سمیت ہے، اتنا حصہ انسان کا جو ہے وہ ڈھکا ہونا چاہیے۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر پردہ والے تھے، اس قدر باحیا تھے کہ تنہائی میں غسل خانے کے اندر، حالانکہ غسل خانے میں انسان برہنہ حالت میں نہا سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، کپڑے اتار کر نہا سکتا ہے، لیکن تقوی کو اختیار کرتے ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غسل خانے کے اندر بھی ازار بند کو پہن کر ہی نہاتے تھے۔ تو یہ تھے وہ صحابی جنہوں نے تقوی کی مثال ہمارے سامنے پیش کی۔ تو چاہے جائے کہ ہم رات کو سوتے ہوئے ہم اپنے کپڑے اتار کر سوئیں، یاد رکھیں جب ہم کپڑے اتاریں گے، برہنہ حالت میں سوئیں گے تو گناہ کا اندیشہ ہمارے پاس زیادہ ہوگا، ہم برائی کی طرف زیادہ مائل ہو جائیں گے، شیطان کے حملے ہم پر زیادہ ہوں گے، کیونکہ انسان کے اوپر شیطان اسی وقت آتا ہے جب انسان شیطان کی شیطانی سوچ کو اپنے ذہن میں لے کر آتا ہے، شیطانی سوچ اپنا لیتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم لباس تو تبدیل کر سکتے ہیں، عام زندگی کا لباس دن کو اور رات کا اور، یہ تو ممکن ہے۔ لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ میں تنہائی میں ہوں یا کوئی ایک آدمی تنہائی میں ہے تو وہ اپنا لباس مکمل طور پر اتار کر سو جائے اور رات کو آرام کرے، مکمل طور پر رات کو لباس اتار کر ننگے ہو کر سونا جو ہے وہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جب انسان تنہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اوپر شیطان کے حملے زیادہ ہوتے ہیں، اور پھر انسان کی حالت کون سی ہے؟ انسان کی برہنہ حالت ہے، انسان بغیر لباس کے ہے، انسان بغیر کپڑے کے ہے، تو انسان سے غلطی ہونے کا، گناہ ہونے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس بنا پر انسان کو اکیلے میں یا کسی حالت میں بھی ننگے حالت میں بغیر کپڑے کے سونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو لہذا رات کو ہم کپڑے اتار کر نہیں سو سکتے، کپڑا پہن کر خواہ ازار بند ہی کیوں نہ ہو، خواہ انسان کو صرف اور صرف اپنی شرم کا کوئی کیوں نہ ڈھانپا ہو، یہ ڈھانپ کر ہی انسان کو سونا چاہیے۔ یہی اسلام کا طریقہ ہے، اور پیارے پیغمبر سے یہ کسی صورت ثابت نہیں ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ وہ لباس اتار کر ننگی حالت میں رات کو سویا کرتے تھے، ایسا کچھ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو جب نبی سے ثابت نہیں ہے
ہے تو پھر ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اس طرح سے رات کو برہنہ حالت میں سونا جو ہے وہ قطعاً جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح ایمانوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام.